السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ آج ہمارا درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے، آج ہماری یہ 10ویں مثال ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں 10واں درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو مثال ہے قرآن مجید کی، یہ سود کے بارے میں ہے، اور سود جو ہے وہ کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں، کوئی بھی آسمانی مذہب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر سود کو حرام نہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت نازل فرمائی اس کے اندر جو ہے وہ سود حرام تھا، اور اس کے لیے اتنی ہی سخت وعیدیں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ تو آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ سود جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم رکتے نہیں ہو اور سود کو چھوڑتے نہیں ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور قیامت کے روز وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شکل کے اندر کہ جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کے خبتی بنا دیا ہو، اور اس طریقے سے اس طرز کے اوپر جو ہے وہ لوگ اٹھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سود کو حرام جو ہے قرار دیا، لیکن اتنی اس کے اندر شدت، اور احادیث میں پڑھیں، ہم قرآن مجید کے اندر پڑھیں، یعنی بعض احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے اور کھلانے، لکھنے اور گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت۔ اب یعنی سود کو اتنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کے گناہ کے اندر اتنی شدت کیوں ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے ہمیشہ کمزور طبقے کی پروٹیکشن کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ عورتوں کے بارے میں، عورت جو ہے ایک کمزور طبقہ ہے، اور اس کے اوپر حاکم جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل کے اندر ہوں، یعنی باپ کی شکل میں، خامد کی شکل میں، بہن بھائی کی شکل میں، اور اسی طرح جتنے بھی رشتے ہیں، اور جہاں بھی مرد جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں۔ یا تو اسلام جو کہتا ہے کہ مرد کو کہ سب سے ایمان اسلام دین کے بعد سب سے بہترین جو نعمت ہے ایک نیک بیوی۔ اسی طرح بیٹیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کی 2-3 بیٹیاں ہوں اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی شادی کرے، اچھا اس کو وہ کھلائے پلائے، اور پھر آگے اچھے گھرانے کے اندر شادی کر دے، تو وہ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ برابری ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یتیموں کے بارے میں ہیں، مسکینوں کے بارے میں ہیں، اور آپ کمزور طبقے کے جتنے بارے میں آپ دیکھیں، اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، قوانین بناتا ہے، اصول اور ضابطے بناتا ہے، اور اس پر مسلم معاشرے کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ بالکل اسی طرح یعنی سود کو جو حرام کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسے کی جو اس کا ارتکاز ہے وہ رک جائے، اور پیسہ کسی ایک ہاتھ کے اندر، یا ایک خاندان کے ہاتھ کے اندر، یا ایک یعنی سوسائٹی کے اندر ہاتھ کے اندر نہ آئے، بلکہ اس کا پھیلاؤ ہو، اور اس کا جو ہے پورے معاشرے کے اندر اس کا آنا لین دین سارا سرکل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مٹھی کے اندر وہ سارے یعنی پھر معاشرے کو پوری دنیا کو وہ کنٹرول کرنے لگیں، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سود کو جو ہے وہ حرام کر۔ دوسری وجہ یہ اس وجہ سے
کہ انسان سود کی وجہ سے بیٹھے ہوئے وہ کماتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ جائے محنت کرے، اور محنت کے اندر جو کچھ اس کو پوری دنیا مل جائے محنت میں تو وہ حاصل کر لے، لیکن یہ جو بندہ بیٹھ کے جو ہے وہ سارا کام کر رہا ہے یہ تو غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ بندے کے اندر جو ہے اگر جب سود ہوتا ہے اور سودی زندگی ہے یا سودی سسٹم اور نظام اور معاشرہ ہے تو پھر اس سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دو چیزوں کا یعنی دل دماغ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ دو چیزیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خود غرضی، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ختم ہوتی ہے وہ قربانی۔ یعنی خود غرضی اس انتہا تک انسان کے اندر پہنچ جاتی ہے کہ وہ نہ دیکھتا ہے اپنا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ ماں، اور نہ کوئی رشتہ، نہ خاندان، نہ علاقہ، نہ کسی انسان کی غربت، نہ اس کی یعنی عزت، نہ اس کے مسائل، تکلیف، پریشانی، کسی چیز کو وہ روا نہیں رکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا سود جو ہے وہ کیسے ادا ہوگا یا یہ کیسے ادا کریں گے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ خود غرضی آتی انسان کے اندر سے جو جذبہ ختم ہوتا ہے وہ قربانی کا۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ قربانیوں سے بھرا پڑا، اور قربانی کے بغیر ایک مسلمان اسلام کے دوسرا قدم اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، چل بھی نہیں سکتا۔ کیسے؟ اگر آپ مثلاً اگر ایک انسان سویا ہوا ہو اور اپنی نیند کو وہ قربان نہ کرے کبھی بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، اذان ہو جائے، نماز کے لیے وہ کام کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، قربانی اگر نہ دیں۔ اسی طرح یعنی اولاد، نسل، ہر ایک چیز جب قربانی نہیں دے گا، صبر نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ نیک کام کر نہیں سکتا۔ تو قربانی کا جذبہ جو ہے، مثلاً میں آپ کو مثال دوں کہ مسلم معاشرے کے اندر یہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی آپ صدقہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرو، نیکیاں ملیں گی، ثواب اجر اللہ تعالیٰ سے لینے آ جانا، لیکن تم جس پر احسان کرتے ہو اس کو تانے تو مت دو، اور اس کو یہ نہ بتلاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور پھر یعنی تکلیف نہ، یعنی صدقہ دے کے اسلام اس چیز سے روکتا ہے بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ لیکن جو سود لینے والا ہے اور وہ تو ظلم اور زیادتی پر اتر آ جاتا ہے، وہ قربانی کب دے گا؟ مثلاً ایک بندہ ہے یہاں مسلم معاشرے کے اندر، بھائی جو ہیں، جب مسلم معاشرہ یا آپ کہیں اسلام جو تربیت کرتا ہے ایک، یعنی آپ مثال کے طور پر لے لیں بھائی کی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا اگر حق بنتا بھی تو چھوڑ دو، تمہارا بھائی غریب ہے، مسکین ہے، چھوڑ دو اپنا حق۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پیسے کماتے ہو، تیرے بھائی کا حق بنتا ہے، لیکن غریب ہے، مسکین ہے، تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے، چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو۔ اور یعنی یہاں تک اسلام قربانی کا درس دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں مہاجرین جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ کے اندر ہجرت کی، وہاں قربانی کا جو جذبہ دیکھا گیا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی چھوڑی اور فرمایا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو عدت کے بعد۔ تو اسلام جو ہے اتنی قربانی کا جذبہ جو ہے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن جب خود غرضی پیدا ہوتی ہے تو یہ جذبے مفقود ہو جاتے ہیں، یہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ لالچ، اور لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو سود لینے والا انسان ہے وہ تو ایسا سوچتا ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی بک جائیں تو پھر بھی مجھے پیسہ۔ لالچ اس حد تک بڑھ جاتا ہے، اور پھر معاشرے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ غربت بڑھ جاتی ہے اور مسکینی اور اس قسم کی یعنی چیزیں، جب انسان غریب ہو جائے، اور پھر غریب کی جو ہیں وہ عزتیں لیلام ہوتی ہیں، عزتیں بکتی ہیں۔ پھر اسلام جو ہے، اب دیکھیں اسلامی جو معاشرہ ہے یا اسلام ہے وہ مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک پیسے والے کو کہتا ہے کہ صدقہ کرو، اس میں اتنا اجر و ثواب، جنت، اور یہ اور غریب کو روکتا ہے کہ ہاتھ مت پھیلاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ اس غریب کی حفاظت اور تحفظ کے لیے یہ امیر کو ضرور کہتا ہے کہ اسلام تم زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، اور پھر احسان کے حد تک چلے جاؤ۔ لیکن غریب کو کیا کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ بیلنس رکھتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن یہ جو سسٹم اور نظام ہے سود کا، یہ بیلنس نہیں رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پیسے کی جو ہے تم پوجا کرو، اور جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کس طرح مال بنائیں، یہ نہ دیکھیں کہ غربت اور فلاں اور فلاں نہیں، دنیا جاتی ہے جہاں چلی جائے، لیکن یہ ہے کہ تم دولت سے دولت کس طرح بنا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے معاشرے کے اندر موٹیویشنل لوگ جو ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ سارے آج دیکھیں کہ معاشرے کی ہر فیلڈ کے اندر ایک ہی سبق ہے کہ تم کما کیسے سکتے ہو، کاروبار میں، بزنس میں، اور تم کامیاب
کیسے ہو سکتے ہو اور پھر ان کو بڑھا کیسے سکتے ہو، ان کی ساری مہارتیں، اسکلز اور سارے فلاں سارے، اس میں کوئی برائی نہیں، انسان کاروبار بزنس، لیکن وہ جو چیزیں ہیں مسلمانوں کی، جو اوصاف اور صفات ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے اندر، ان کی سیرت کے اندر جو پائی جاتی تھیں، جب قحط آیا جو ہے مدینہ کے اندر، وہ سارا غلہ اناج اللہ کے راستے میں فری دے دیتے، لیکن آج کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو ہے کہتے ہیں کہ دولت اور مال اور مادیت پرستی جو ہے اس کی یعنی ہر انسان پوجا کرنے لگا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہے، اور دنیا کو کل بھی کنٹرول کرنے والا یہودی تھے۔ آپ وسلم جب مدینہ آئے تو دو اوس اور خزرج جب لڑتے تھے تو دونوں قبائل کو کنٹرول کرنے والے وہ یہودی تھے۔ وہ پیسے دیتے، اسلحہ خریدو اور پھر دوسرے کو کہتے ہیں جنگ لڑ جاؤ، اور پھر وہ یعنی ایک ضرورت کو پیدا کرتے تھے اور پھر اس ضرورت کا جو سامان ان کے پاس ہوتا پھر وہ بیچتے تھے۔ یعنی ضرورت کو پیدا کرنا، دونوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا، اور اسلحے کی ضرورت پیدا کرنا پھر بیچنا۔ آج بھی یہودی جو ہیں وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور بینکنگ کا جو سارا سسٹم اور نظام اور سودی، اب دیکھیں پورے کے پورے ملک جو ہیں وہ مقروض ہیں، اور ملک مقروض جو ہے وہ سود کی قسطیں نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بچائے اور ایسی مصیبتیں اور تکلیفوں سے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس کو ایسا یعنی خبتی بنا دیا ہو، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت کی طرح تو سود ہے، یہ حلال ہونا چاہیے، یعنی جس طرح تم تجارت کرتے ہو، تجارت کے اندر تو نفع اور نقصان ہے، اور سود کے اندر نہیں۔ سود جو ہے یعنی ربا اصل میں 3 معنوں میں، لغوی طور پر 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: زیادتی، بلندی اور بڑھوتری، یہ 3 معنی لغوی طور پر استعمال۔ اور ربا جو ہے شرعی طور پر اس کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ یعنی ہر وہ مطلب لین دین اگر جنس میں ہو، جنس میں یعنی گندم ہے، چاول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ برابری میں نہ ہو اور یعنی ہاتھوں ہاتھ نہ ہو، اور اسی وقت جب بندہ کھڑا ہے وہ نہ ہو، اور اس میں تفاضل کسی قسم کا، یعنی جو وزن ہے کلو ہے تو کلو چاندی کے بدلے چاندی کلو ہے وہ کلو دو، سونا چاندی کلو کے بدلے کلو، تو وہ جائز ہے۔ اس سے اگر آپ یعنی سونا کلو ہے اور دوسرا سونا جو ہے وہ کہیں کہ یہ پرانا ہے، ہم اس سے کچھ کاٹیں گے، وہ سود بن جائے گا۔ تو جنس کو جنس کے بدلے کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت کہ جب آپ اس کا ریٹ لیں، یعنی ایک چیز پرانی ہے، یعنی سونا پرانا ہے، ایک نیا ہے، ایک جو ہے اس کا دونوں کا ریٹ لگا لیں، پھر اس کا سودا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس سونا پرانا ہے، یہ نیا ہے، لہذا پرانے کی قیمت، پرانا جو ہے وہ کلو، یہ بھی کلو یہ بھی کلو، لیکن پرانا ہے اس وجہ سے ہم اس میں کٹوتی کریں گے، وہ غلط ہے۔ اسی طرح قرضہ ہے، ربا نسیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک بندہ شروط کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، اور قرضے کے اوپر مدت سارا کچھ وہ مقرر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں اتنا لوں گا، یہ واضح سود ہے۔ اور سود کی جو ساری یہ شکلیں جو ہیں اسی کے اندر آتی ہیں، یعنی ہر وہ پیسہ جو بغیر محنت اور بغیر نفع اور نقصان کے، نفع اور نقصان جس کے اندر موجود نہ ہو وہ پیسہ کمایا جائے، وہ اسی کے اندر سارا آتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ تجارت وہ چیز ہے جس کے اندر نفع بھی ہو، نقصان کا خدشہ بھی ہو، لیکن جو یہ سود والا سسٹم ہوتا ہے اس میں نقصان والی شے نہیں ہوتی، مشروط ہوتے ہیں وہ سارا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بندہ قرض دیتا ہے اور قرضے کے اوپر یہ شرطیں لگاتا ہے، وہ صاف ظاہر ہے اس کی غربت کو، اس کے مسائل کو، تکلیفوں کو دیکھتا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، خود غرضی انتہا کی۔ اور یہی آج معاشرے کی صورتحال ہے۔ اس چیز نے یعنی مادے کی پرستش نے اور دنیا کی محبت نے اور حل میں مزید پیسہ، حل میں مزید والا، اس میں کوئی نہیں، بندہ کاروبار بزنس کرے کروڑوں اربوں اور لاکھوں کا، میں لیکن اس کے اندر یہ صفات کا ختم ہونا، خود غرضی کا پیدا ہو جانا، لالچ کا پیدا ہو جانا، اور قربانی کے جذبے کا خاتمہ، اور اسلام اور دین کی اچھی اچھی صفات کا خاتمہ، اور
یعنی بے حیائی کا پیدا ہو جانا، عیاشی کا پیدا ہو جانا، تعیشات کا پیدا ہو جانا، اور ہر قسم کی لذت و چٹخارے حرام قسم کے ان کا پیدا ہو جانا، یہ مسلمان کی زندگی نہیں تھی، اور یہ چیزیں ساری اسی وجہ سے پیدا ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تو تجارت کو جو ہے حلال قرار دیتا ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جس کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَانْتَهَا، وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو کچھ ہو گیا اس کو پیچھے سے بھول جاؤ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کیونکہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ مخلوق جب اللہ کی تو پھر حکم بھی اللہ کا ہوگا۔ آج بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مثلا اب جدید دور سے یا مغرب سے لوگ جو ہیں متاثر ہو کے، جی دیکھیں ہمارے اندر اتنی خرابیاں اور فلاں وہ ہماری عزت نہیں کرتے، کہ بھی مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو وہ کافر، ان سے عزت کیوں چاہتے ہو آپ لوگ؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ، مطلب میں آپ کو مثال دوں، ایک بندے کی یعنی ایک جھونپڑی ہے، وہ بڑے سردار کے پاس جاتا ہے، سردار جو ہے وہ یعنی کافر ہے، اس کی کوٹھی مکان پیسہ دولت دے کے وہ اس کو سلام کرنے جائے، وہ سلام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، تو یہ کیا کہے گا کہ میں غلط ہوں؟ مطلب اس کا عزت نہ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط ہوں؟ نہیں، یعنی عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ مادہ تھوڑی ہے، پیسہ تھوڑی ہے، مال اور دولت دنیا کی نعمتیں تھوڑی ہیں۔ عزت اور ذلت کا معیار وہ خالق کی پہچان ہے، خالق کا فرما بردار اور وفادار ہونا ہے۔ تم عزت اگر اپنی زندگی میں، اپنے اسلام اور دین میں عزت محسوس نہیں کرتے ہو، اپنی خود ہی جو ہے وہ بیٹھے ہو، تو صاف ظاہر ہے وہیں سے سرٹیفکیٹ لوگے، وہاں سے آسکر ایوارڈ لوگے، اور وہاں سے سارے کچھ تم لوگے، اور وہی پیمانے تم یہاں لے کر آؤ گے۔ اور پھر جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھی عقیدے کی الماری کے اندر جو یہ ثقافت اور ہمارا کلچر بیٹھے گا کیسے؟ کیونکہ عقیدہ کچھ، ثقافت کچھ، معاشرہ کچھ، اور ہم کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، یہ ساری جو ہے یعنی ایک تتر بتر والی زندگی، اور یعنی عجیب سی زندگی، ہم بولتے کچھ، کرتے کچھ، اور ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہمارا نظریات کچھ، عملی زندگی کچھ، تو پھر یہ زندگی میں انسان فٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب فٹ نہیں ہوتا ہے، پریشانی اور تشکیک کے اندر، شکوک اور شبہات کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے پھر اس کو کافر کی زندگی بڑی متاثر کرتی ہے، اور پھر متاثر ہوتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بندے کو سب سے پہلے یہ یقین کرنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، میری غربت مسئلہ نہیں ہے، میں غریب ہوں تو کیا ہوا، ایک ٹائم کی کھاتا ہوں تو کیا ہوا، ایک ٹائم کی ایک روٹی کھاتا ہوں تو کیا ہوا، میرے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں تو کیا مسئلہ، بیمار ہوں تو کیا مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہوں یا غلط۔ اگر ہوں ٹھیک تو پھر بڑے سے بڑا کافر بھی آ جائے، وہ سونے کے اپنے پہاڑ بنا لے، میں اس معیار جو ہے حق اور باطل کا یہ نہیں رکھتا کہ اس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے میرے پاس نہیں، لہذا میں غلط ہوں۔ یہ جو یعنی نظریاتی اور سوچ کے لحاظ سے ہم غلام بن چکے ہیں، یہ بڑی بھیانک غلامی ہے، جو سوچ کی غلامی، متاثر ہونا معاشرے سے، خاندانوں سے، علاقوں سے، مال دولت سے، پیسے سے، سونے سے، گاڑیوں سے، اور پتہ نہیں کس کس چیز سے متاثر ہوتے چلے گئے، اور اپنا سب کچھ بیچ بیٹھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، حکم تو اللہ کا ہوگا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، اللہ کی نصیحت کو بھی نہیں سنتے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور ابد جہنم۔ اور پھر اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا متبادل بھی، متبادل کیا ہوتا ہے؟ متبادل کی بحث ہی غلط ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، دوسری ساری دنیا مطلب مثال کے طور پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی ان لوگوں کو میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کہتے ہیں اچھا جھوٹ چھوڑتے ہیں متبادل، سگریٹ چھوڑتا ہوں متبادل، زنا چھوڑتا ہوں متبادل، فلاں چھوڑتا ہوں بھائی متبادل تو تھا ہی نہیں، اصل تو حقیقت تمہیں نکاح ہی کرنا تھا بھائی، مسئلہ یہ تو سگریٹ پینی ہی نہیں تھی، غلط تو ہونا ہی نہیں تھا، متبادل کا کیا مسئلہ ہے؟ متبادل کی بحث ہی غلط ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بس یہ دو لائنیں ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا سسٹم اور نظام ہی یہی ہے، سود کے مقابلے میں سود کو ختم کرتے ہیں، اور صدقات جب آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہے صدقات، اور مسلم معاشرے کے اندر پہلے کیسے صدقات ہوا کرتے تھے، اگر اسی سسٹم کو یعنی
جس طرح بینک کا سسٹم اور نظام ہے، صدقے کا ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بینک کو جو ہے وہ اسلام میں بنا لیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اسلام کہتا ہے کہ میرے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آپ بینک کے آگے جو ہے اس کے بورڈ کے اوپر لکھ دیں اسلامی بینک، وہ اسلام ہو جائے گا۔ آپ ایک کافر کو جو ہے وہ اندر سے مسلمان نہیں، مومن نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ اس کے یعنی خد و خال سارے کے تبدیل کر کے جو زہری شکل و شبہ سارے آپ کہیں گے یہ مسلمان ہو چکا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر کو تبدیل ہونا پڑے گا، جب اندر سے تبدیل ہوگا سارا اس کا سٹرکچر، زندگی کا ساری سیرت، کردار، ہر ایک چیز تبدیل ہوگی۔ اگر ایسا نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں۔ تو پھر بینک کے لکھنا کہ اسلامی بینک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو بینک ہے، بینک کے اندر آپ وہی سارا کام ہوتا ہے، آپ کو اسلامی کہہ دیں، آپ کوئی لقب کوئی نام دے دیں، آپ کہیں کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے بینک، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ سسٹم اور نظام ہی ہمارا نہیں ہے، ہمارا سسٹم اور نظام صدقات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو جو ہے حرام قرار دیتا ہے، اور سود کا جو گناہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، اس سے بڑا گناہ کیا۔ اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے سے چھوٹا گناہ سود کا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اعوذ باللہ۔ اور جو سودی معاشرے ہیں اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر سرمایہ کی جو ہے وہ پوجا ہوتی ہے، اور اس میں عزتوں کا مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حیا کا ایک لفظ جو ہے ان کی ڈکشنری کے اندر دکھا دے، غیرت کا لفظ ملے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔